اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 14ویں آیت کی تفسیر میں لفظ شیطان پر احادیث کا دوسرا حصہ سن رہے تھے۔ آج کے درس میں بھی شیطان پر احادیث اور آ رہی ہیں۔ اس میں ایک تو احادیث بھی بہت زیادہ ہیں اور ہم اس پر یا اس لفظ پر اس لیے وقت صرف کر رہے ہیں کیونکہ شیطان ہمیں کہاں اور کیسے بھٹکاتا ہے یہ جانے اور اس سے بچنے کے لیے جو اپائے ہیں، جو سولوشنز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب اس کو کئی سیکشنز میں ہم نے بانٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں جب آپ کھیل رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور زمین پر لیٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو نکالا، جس میں سے ایک خون کا لوتھڑا نکال دیا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا آپ کے اندر۔ پھر آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا سونے کے برتن میں، پھر دل کو واپس سینے میں جوڑ دیا اور سینہ بند کر دیا۔ آپ کے دودھ شریک بھائی اپنی والدہ یعنی دائی حلیمہ کے پاس دوڑ کر گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے۔ جب وہ لوگ دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو انہوں نے آپ کو ٹھیک پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اور انس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ٹاکوں کے نشان دیکھے ہیں۔ تو اب شروع سے ہی یعنی بچپنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر دیا گیا شیطان سے۔ اور بھی احادیث ہیں، سیرت میں تو کافی تفصیل ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے اور شیطان یا جن مجھے بھٹکا نہیں سکتا، اور کئی ایسے واقعات ہوئے اور کئی احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جن ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی اور میں نے اس کو مسلمان بنا لیا ہے۔ تو آج کے درس میں اور احادیث ہم آگے سنیں گے اس کے متعلق۔ تو یہ قرآن کا معاملہ ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو آخری ہدایت ہے۔ تو ان تمام اقدامات اس لیے ہوئے کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ پھر شیطان سے متعلق ابو داؤد کی حدیث، حمید کہتے ہیں کہ حسن ہمارے پاس مکہ تشریف لائے تو اہل مکان کے فقہا نے مجھ سے کہا کہ میں ان سے درخواست کروں، یعنی حسن رضی اللہ عنہ سے درخواست کروں کہ وہ ان کے لیے ایک دن مقرر کرے اور وعظ فرمائے۔ حسن رضی اللہ عنہ کے لیے اس کے لیے راضی ہو گئے تو لوگ اکٹھا ہوئے اور آپ نے انہیں خطاب کیا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا خطیب کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے سوال کیا شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا اور اسی نے خیر پیدا کیا اور شر پیدا کیا۔ تو وہ سوال پوچھنے والا شخص اس نے بولا کہ اللہ انہیں غارت کرے، ان لوگوں کو غارت کرے جس طرح یہ لوگ اس بزرگ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔
پھر نماز سے متعلق چند احادیث ہیں، کیونکہ عام طور پہ شیطان جو ہے نماز میں سب سے زیادہ بھٹکاتا، تو الگ الگ چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شیطان کا ذکر کیا. ہر نماز کے ہر ارکان کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ یا تو دعائیں آئی ہیں، یا جو ہے جس طریقے سے ہم کو نماز کے ارکان ادا کرنے ہیں اس میں جو ہے وہ شیطان سے بچاؤ کا اس میں جو ہے. تو نماز میں صفوں کو درست کرنے کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو برابر رکھو اور صفوں کے درمیان خلا کو بند کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. مطلب یہ کہ جو صف سیدھی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپوائنٹ کرے تھے کہ بھئی یہ جا کے صف کو سیدھی کریں گے، تو ان کا جو ہے کہا مانو کہ بھئی صف سیدھی ہو جائے. اور شیطان کے لیے درمیان میں جگہ مت چھوڑو، اور جو صف کو ملائے گا اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملائے گا، اور جو صف کو توڑے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توڑے گا. پھر ابو داؤد کی ہی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان صفوں کے درمیان کی خلا سے کالے بکرے کے بچے کی طرح جو ہے داخل ہو رہا ہے. پھر مسلم کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی نماز اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سورج کو دیکھتے بیٹھتا ہے، اور جب وہ ڈھل کر پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو وہ اٹھ کر نماز پڑھنے جاتا ہے، یعنی آخری وقت میں، اور 4 رکعت جلدی جلدی پڑھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے مگر بہت ہی کم. پھر ابن ماجہ کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سینگوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ طلوع ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے. یعنی جب یہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو جب وہ جو ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ہے جب وہ طلوع ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی سورج سے. پھر جب وہ آسمان میں کے وسط میں ہوتا ہے، یعنی اوپر سینٹر آف دا اسکائی جو ہے عروج پر ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان جو ہے پھر سورج کے ساتھ ہوتا ہے. پھر جب وہ بلندی سے ڈھلنے لگتا ہے، یعنی زوال شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے. جب غروب ہوتا ہے تو شیطان سورج کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتا ہے. اس لیے ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 اوقات میں نماز نہیں. پھر مسلم کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، تو وہ جنت کا مستحق بن گیا، جبکہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنم میرا مقدر بن گئی. پھر احمد کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ تشہد میں بیٹھتے، ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، اور ان کی جو نظر یا توجہ جو ہے وہ انگلی پر ہوتی، شہادت کی انگلی پر وہ رکھتے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت کی انگلی شیطان کے لیے لوہے سے زیادہ سخت ہے. پھر ایک متفق علیہ حدیث ابن مسعود نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز سے شیطان کے لیے حصہ نہ بنائے، وہ اس طرح کہ وہ سمجھے کہ سلام پھیرنے کے بعد صرف دائیں طرف سے ہی رخ بدلا جا سکتا ہے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکثر بائیں طرف سے جو ہے گھوم کر لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، اور وہ رخ کرنے میں جس طرف سے آپ پلٹتے لوگوں کی طرف، وہ دائیں طرف سے بھی پلٹتے تھے اور جو ہے بائیں طرف سے بھی پلٹتے تھے. تو اس حدیث میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رائٹ سائڈ سے جو ہے پلٹا کرتے تھے، آپ دونوں طرف سے گھوم کر جو ہے لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، تو لیفٹ سائڈ سے بھی اور رائٹ سائڈ سے بھی. تو اس میں جو ہے صرف رائٹ سائڈ سے کرنا ہے اگر ہم سمجھتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیں گے تو وہاں پھر شیطان کے لیے گیپ بن جائے گا.
تو اس سے جو ہے ابن مسعود چوکنا کر رہے ہیں۔ ایک اور متفق علیہ حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے مغالطے میں ڈالتا ہے، یعنی کنفیوژن میں ڈالتا ہے، کہ یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی صورت پائے تو وہ بیٹھنے کی حالت میں یعنی اب معلوم نہیں ہے کہ کتنا جو ہے نماز ہوئی ہے، بھول گیا آدمی، شیطان نے بھلا دیا، تو آخری تشہد میں وہ 2 سجدے کر لے، یعنی سجدے سہو کرے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب ایسی صورت پائے تو جتنے رکعت پر یقین ہے کہ بھئی ہاں میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو جس پر یقین ہے اتنی رکعت مان کر باقی نماز پوری کرے اور سجدے سہو کرے، اور اگر اس کی نماز میں 1 رکعت زیادہ تھی تو اللہ اس کی جو 1 رکعت ہے اس کو نوافل میں شامل کر دے گا۔ اور پھر اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 ایکسٹرا رکعت کے ساتھ جب سجدے سہو کریں گے تو وہ ایون ہو جائے گا، کسی بھی طریقے سے وہ ایون ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے وہ کم پڑھ لی تھی کہ بھئی جس پر یقین تھا، تو یہ جو کچھ بھی آپ کر کے وہ کریں گے تو اس میں جو ہے یا تو وہ نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، یا نہیں تو پھر یہ 2 اگر وہ کمی رہ گئی تو یہ 2 سجدے جو ہے اس کو ایون آؤٹ کر دیں گے۔ اور اگر جو ہے وہ تو وہ جو بھی کنڈیشن ہو، جو 2 سجدے انسان کرتا ہے تو شیطان کی ناک کو جو ہے زمین پر یا خاک میں رگڑ دیتے ہیں وہ 2 سجدے جو ہوتے ہیں۔ اگر اس نے نماز پوری برابر پڑھی ہے ایٹ دا اینڈ، تو جو ہے وہ 2 سجدے ایسے ہیں جو شیطان کو جو ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر احمد، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز کا اہتمام نہ ہو تو پھر سمجھ لو کہ ان پر شیطان غالب آ چکا ہے۔ تم جماعت کے ساتھ لگے رہو، بھیڑیا الگ اور دور رہنے والی بکری کو ہی کھا جاتا ہے۔ پھر ابو داؤد کی حدیث، ابو رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ ایک وقت حسن علیہ السلام کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے بالوں کی چوٹی بنا رکھی تھی پیچھے کی طرف، تو ابو رافع نے اسے کھول دیا۔ حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غصے سے پلٹے، تو ابو رافع نے کہا کہ غصہ مت کریے اور نماز پر توجہ دیجیے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ پیچھے کی چوٹی شیطان کی کرسی ہے۔ ابن ماجہ اور مسلم کی احادیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت، گدھے اور کالے کتے کے نمازی کے سامنے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ رکھا ہو تو، یعنی اگر سترہ نہیں ہے، اس کے سامنے سے جو ہے لوگ 2-3 قسم کے لوگ جو ہے یا چیزیں گزر رہی ہیں تو نماز جو ہے اس حالت میں ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کالے کتے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہے۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کو شیطان تمہاری گردنوں میں ایک رسی باندھتا ہے جس میں 3 گانٹھ ہوتی ہیں، اگر وہ نیند سے اٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو وہ ایک گرہ یا ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو تمام گرہیں، تمام ناٹس کھل جاتی ہیں، اس لیے وہ انرجیٹک یا توانا اور خوش مزاج بیدار ہوتا ہے، اور اس نے دن کے شروع میں ہی کچھ اچھا جو ہے کما لیا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ بد مزاج ہو جاتا ہے، اس نے کچھ بھی اچھا نہیں کمایا۔ پھر مسلم کی ایک حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ اکبر سے اور سورۃ الفاتحہ کی قرأت سے شروع کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنا سر مبارک نہ اوپر اٹھاتے اور نہ نیچے جھکاتے، بلکہ ان دونوں صورتوں کے درمیان برابر رکھتے، یعنی آپ کی جو سپائن ہے وہ بالکل فلیٹ ہونی چاہیے، بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ جب رکوع سے
سر اٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوتے اور پھر سجدہ کرتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاتے اور پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھتے، آپ بائیں پاؤں کو بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے طریقے سے ایڑیوں پر بیٹھنے سے منع کیا اور جنگلی درندوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے سے منع کیا، اور پھر سلام پھیر کر نماز ختم کر دیتے تھے۔ پھر ترمذی کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کی نماز کے بعد کے فوری بعد جب کہ تمہارے پیر ابھی تشہد کی حالت میں ہیں اور کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ 10 بار کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ 10 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، وہ دن بھر ہر بری چیز سے امن میں ہو جاتا ہے، یعنی پروٹیکشن محفوظ ہو جاتا ہے، اور شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور کوئی گناہ اس تک نہیں پہنچ سکتا سوائے وہ جا کے جو ہے آبویسلی شرک کے گناہ میں اگر وہ مبتلا ہو جائے تو اس سے پھر اس کی جو ہے پروٹیکشن نہیں ہوتی۔ مغرب کے لیے بھی جو ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد بھی جو ہے یہی اذکار آئے ہیں 10 بار جو ہے یہ پڑھنے سے، پھر صبح تک کے لیے جو ہے یہ انسان پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ پھر کھانے اور پینے سے متعلق بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ سے مارنے لگا، کوئی جوتوں سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو محفل میں سے کسی نے کہا کہ اللہ تمہیں رسوا کرے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ پھر کچھ جنرل مضامین کے متعلق نسائی کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظر کی 2 قسمیں ہیں، جو شخص اطاعت میں نظر یا منت مانے تو ایسی نظر اللہ کے لیے ہے اور اسے پورا کرنا ہے، اور جس نے گناہ کی یا نافرمانی کی نظر مانی تو وہ شیطان کے لیے ہے، وہ پوری نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اس کا کفارہ ہے، کیونکہ اب نظر کیا ہے، وہ ایک سمتھنگ لائک اے پرومس، ایک وعدہ کر رہے ہیں آپ کہ بھائی کوئی ایک فلاں کام ہوگا تو میں فلاں کام کروں گا۔ تو اگر آپ جو ہے کوئی گناہ کی جو ہے گناہ کرنے کی اگر نظر منت مان رہے تو وعدہ تو ہو گیا، تو اس کے جو ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ کے حساب سے وہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک قاضی ظلم نہ کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر عورتوں سے متعلق ترمذی کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن عورتوں کے شوہر موجود نہ ہوں تم ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں دوران خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میں بھی شیطان گردش کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ میں بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے تو میں محفوظ ہوں۔ اسی سلسلے میں ترمذی کی ایک اور حدیث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا تو انصار میں سے ایک شخص نے پوچھا آپ الحمو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ الحمو جو ہے وہ اس عورت کے سسرال والوں کو کہتے ہیں، یعنی شوہر کے جو بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے یہ جو سسرال والے مرد ہیں ان لوگوں کو الحمو کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمو موت ہے، یہی لوگ اصل جو ہے رکنا چاہیے۔ یہ حدیث ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کا ورژن ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس سے حجرے کے باہر تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے بعد میں جذباتی ہو گئی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ٹرانسلیشن اس میں فرق ہے، اردو میں جذباتی کا لفظ استعمال ہوا ہے ترجمہ، اور انگلش میں جو ہے ترجمہ جیلس کے کیے گئے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو آپ نے میری حالت
دیکھی تو فرمایا عائشہ کیا ہوا، کیا تم جذباتی ہو گئی ہو، آر یو جیلس؟ میں نے عرض کیا مجھے کیا ہے کہ مجھ جیسی کو آپ جیسے کے لیے جذباتی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پھر پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے تاکہ میں اس سے محفوظ رہتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اور ایک بھی حدیثیں ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن لگا ہوا ہوتا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف انسان کو وہ کرتا ہے، اور جن جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا، ہم لوگوں کا جو ہے ہمارے ساتھ یہ سب لگے ہوئے ہیں، تو ان سے جو ہے بچنا چاہیے۔ پھر گھروں سے متعلق مسلم کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رات اپنے پر پھیلانا شروع کرے یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر جانے سے روکو، کیونکہ اس وقت شیطان باہر ہوتا ہے، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو انہیں باہر نکلنے کی اجازت دو اور دروازے بند کر دو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور پانی کے مشکیزوں کے منہ بند کر دو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، یا کوئی نہ کوئی چیز برتن پر رکھ دینا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ برتن ڈھانپنے کے لیے اگر کچھ نہ ملے تو ایک لکڑی برتن کے منہ پر رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دو۔ تو یہ کچھ انسٹرکشنز ہے رات کے سے متعلق۔ پھر ادب المفرد کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چوہیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی تو ایک لڑکی اسے روکنے کے لیے دوڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ چوہیا اس بتی کو لا کر اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور 1 درہم کے برابر جگہ جو ہے وہ جل گئی، کیونکہ وہ بتی چراغ کی بتی تھی، جلتی ہوئی بتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان اس جیسی مخلوق کو ایسی باتیں سکھاتا ہے جو تمہیں جلا دیتی ہیں۔ پھر نیند اور خواب سے متعلق بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقۃ الفطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا، تو رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ چرانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ بیان سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ کل رات تمہارے قیدی نے کیا کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر سے ضرور آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ پھر دوسری رات یہی معاملات ہوئے تو پہلی رات کو ہوئے، اور اگلے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے دریافت کیا اور پھر وہی کہا جو وہ پہلے کہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، وہ پھر سے واپس آئے گا۔ سیم چیز ہوتی ہے جو پہلی رات کو ہوئی۔ پھر تیسری رات کو وہ پھر آیا اور پھر سے جو ہے وہ چرانے لگا، تو اس بار ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ دوسری رات کو تو نے نہ آنے کا وعدہ کیا اور آج وعدہ خلافی کی۔ تو وہ شخص نے ابو ہریرہ سے کہا کہ اس مرتبہ تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو ابو ہریرہ اس سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے میں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں، تو اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک نگرانی کرنے والا فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ جب اگلے دن یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔
یعنی جو بستر پر لیٹنے کے بعد جو آیت الکرسی پڑھنے کی جو بات ہے وہ اس نے سچ کہہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم کو معلوم بھی ہے کہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا ہے، تمہارا مہمان کون ہے؟ جب ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ ترمذی کی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سچا خواب کسی ایسی چیز کے بارے میں جو خود کے ساتھ ہوئی ہو، اور ایسے خواب جن میں شیطان کسی کو ڈراتا ہو۔ تو اگر کوئی شخص خواب میں وہ دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیڑیاں پسند ہے اور لوہے کے کالر ناپسند ہے، اور دین میں بیڑیاں ثابت قدمی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ میں ہی ہوں، بے شک شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے سوائے کسی صاحب علم کے یا کسی مخلص مشورہ دینے والے کے۔ تو عام طور پہ جو ہے جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں ان کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میوزیکل انسٹرومنٹس یا میوزک یا موسیقی سے متعلق مسلم اور ابن ماجہ کی احادیث جو جمع کر کے یہ بنایا گیا ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے جبکہ 2 انصاری لڑکیاں یوم بواس پر گانا گا رہی تھی۔ اب یوم بواس کیا ہے؟ یوم بواس وہ دن ہے جس دن انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج ایک دوسرے سے جو ہے جنگ کرے، اور ان کے کئی سردار مارے گئے، کئی بہت بھاری نقصان، جانی مالی ان کا نقصان ہوا۔ تو ان کے بیچ جو ہے اس دن لڑائی ہوئی تھی۔ تو بعد میں جب جو ہے یہ لڑتے لڑتے تنگ آ گئے تھے تو وہ بیٹھ کے سوچے کہ بھئی کرنا کیا چاہیے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو ہے آئے ہیں، وہ جو ہے ایک نیا دین لے کے آئے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہے انصار اللہ، تو یہ وہ مانتے تھے یوم بواس کو، جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے جو ہے کیونکہ ہم یہ لڑ لیے اور ہمارا اتنا نقصان ہوا تو ہم دوسرا سلوشن ڈھونڈنے لگے اور ہم اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو وہ اس دن کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آئے، بستر پر لیٹ گئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے حجرے میں تشریف لائے اور مجھے ڈانٹا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ لڑکیاں گانے والی نہیں تھیں، 2 لڑکیاں تھیں، کوئی ایک دن آئے وہ جو گانے گا رہی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی موسیقی کا سامان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں وہ دن عید الفطر کا بھی دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹ کر فرمایا اے ابوبکر، انہیں اکیلا چھوڑ دو، ہر قوم کا تہوار کا دن یا عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے، ہمارا عید کا دن ہے، تو یہ لڑکیاں جو کر رہی ہیں ان کو کرنے دو۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں، اور حجرے کے باہر کچھ لوگ نیزوں سے اور ڈھالوں سے جو ہے وہ کھیل رہے تھے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کھڑی ہو گئیں وہ کھیل دیکھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ اے بنو ارفدہ اپنا کھیل جاری رکھو جب تک کہ میں مطمئن نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ کافی ہے، یو ہیو سین انف؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اندر جانے کو کہا۔ پھر علماء سے متعلق جو ہے یہ آج کی آخری حدیث ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پکے ایمان والا اللہ کے نزدیک کمزور ایمان والے سے بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، اگرچہ دونوں ہی اچھے ہیں۔ اس چیز کے لیے کوشش کرو جس سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور بے بسی نہ محسوس کرو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو یہ مت کہو کہ اگر میں فلاں کام کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو قدر اللہ ما شاء، کیونکہ اللہ اگر مگر کہنے، کیونکہ جو ہے اگر یا مگر کہنا، بٹ if I had done this, if I had done that، اگر میں ایسا کرتا، یہ کہنے سے شیطان کے کاموں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ڈونٹ سے اگر بگر، ہو گیا جو ہونا تھا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو
جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا، کیونکہ ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، ہونے سے پہلے آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو اٹمپٹ کریں گے۔ تو یہ علم کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، تو یہاں درس کو روک دیں گے۔ نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ شیطان کے تعلق سے کافی احادیث ہیں اور بہت امپورٹنٹ احادیث ہیں، اور اس سے جو ہے ہمیں پتہ الگ الگ ٹاپکس پر ہیں، تو یہ جو ہے اس کی تفصیل آگے سنیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک و سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔